السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس دن فیصلہ آیا تھا عمران خان کے خلاف، اس کے بعد پٹیشن دائر کر دی گئی تھی، لیکن آخرکار اس کی سماعت کرتے کرتے آج ہوئی ہے 13 دن بعد۔ حالانکہ چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ میں 3-4 دن بعد اس کی سماعت کروں گا۔ جو عمران خان کے خلاف کیس آیا ہے اس پر ضمانت کے حوالے سے، اس کی رہائی کے حوالے سے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا کہ میں 3-4 دن میں اس کے اوپر سماعت کر کے تو اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ 13 دن ہو گئے۔ 13 دن بعد آج آخرکار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے آپ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، پھر جو وہاں پر سماعت ہوئی اس کا جو احوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ 48 گھنٹے، اگلے 48 گھنٹے کیوں اہم ہو گئے ہیں، تو یہ 2-3 بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت اہم ترین چیزیں ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اس کیس کو پریزنٹ کیا جاتا، اس کیس کو لگایا جاتا، اس کیس کی سماعت شروع ہوتی تھی، تو چیف جسٹس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ چیف جسٹس طبیعت کا بہانہ مار کر یا چیف جسٹس یہ طبیعت کی خرابی کا کہہ کے تو چھٹی پر چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میری طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے میں آ نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، 3-4 دن انہوں نے لے لیے تھے۔ جب یہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا 5 اگست کو، تو اس سے 1-2 دن بعد عمران خان کے وکلاء کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی تھی، اور اس کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اور اس پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے اس طرح کی بات کی گئی، اس طرح کی ان کی جانب سے سوچ سامنے آئی، جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہاں پر بڑا برہم ہو گیا۔ معاملہ وہاں پر بہت بڑی زیادہ تلخی آ گئی، وہاں پر بہت زیادہ معاملہ اور حالات جو ہیں وہ تلخ ہو گئے۔ آج عدالت جو ہے، کمرہ عدالت وہاں پر فل بھری ہوئی تھی، رپورٹ کے مطابق جو وہاں سے میں نے انفارمیشن حاصل کی ہے، وہاں بہت زیادہ عدالت بھری ہوئی تھی، بہت بڑی تعداد میں وہاں پر وکیل موجود تھے، ینگ وکیل زیادہ تر موجود تھے، اور گرمی اور وہاں پر کافی زیادہ حبس وغیرہ ہو رہا تھا، جس طرح کی آج کی ٹیمپریچر اور موسم کی صورتحال ہے۔ وہاں پر ساتھ ہی ساتھ جو ٹاپ کے لائرز ہیں عمران خان کے، اس میں لطیف کوسا، اس میں بیرسٹر گوہر، اس میں نعیم حیدر، اس میں ڈاکٹر بابر امان، تو یہ ٹاپ لیول کی جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی اور انتظار کیا جا رہا تھا۔ تو آخرکار 12 بج گئے، 12 بجے تک بھی چیف جسٹس عامر فاروق وہاں پر نہیں آئے۔ تو پھر اس کے بعد یہ بات شروع ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ شاید آج بھی جسٹس عامر فاروق نہ آ سکے اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، طبیعت خراب ہو جائے، لیکن پھر وہ آ گئے، تو اس کے بعد سماعت شروع ہو گئی۔ اب جو سماعت شروع ہوئی ہے یہ آپ نے سمجھنی ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم ترین سماعت ہے، اور آج اس کیس کی جو سماعت ہوئی اس کے بعد اگلے جو 48 گھنٹے ہیں، اگلے جو نیکسٹ 48 آورس، جس میں عمران خان کی رہائی، عمران خان کی سزا معطل ہو سکتی ہے، عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، عمران خان کی جو سزا ہے وہ کالعدم ہو سکتی ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز، جو کہ نواز شریف کے وکیل بھی رہے، وہ آئے اور انہوں نے سب سے پہلے اس بات کا آغاز کیا کہ اب آپ اس سے اندازہ کرنا ہے، امجد پرویز جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ٹرائل کورٹ کے اندر جج ہمایوں دلاور کے سامنے بھی وہ پیش ہوتے رہے، تو پورے کیس میں وہ ہر چیز کے چشمدید آئی وٹنس ہیں، چشمدید گواہ ہیں، ایک چیز وہ خود دیکھتے رہے ہیں، فرسٹ ہینڈ ان کے پاس انفارمیشن اور نالج ہے۔ وہ آئے آج چیف جسٹس کے سامنے، یہ ویسے 2 رکنی بینچ ہے، اس کے سامنے یہ سماعت ہو رہی ہے۔ وہ آئے اس کے سامنے، اور وکیل امجد پرویز نے کہا کہ جج صاحب بات یہ ہے کہ آج یہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن مجھے 2 ہفتے کا وقت چاہیے۔ 2 ہفتے کا وقت کیوں چاہیے؟ جج نے پوچھا، چیف جسٹس نے پوچھا، تو امجد پرویز نے کہا کہ مجھے 2 ہفتے کا وقت اس لیے چاہیے کہ میں کیس کی تیاری کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر دلائل دوں گا۔ اب اس کے اوپر ماحول تھوڑا سا ہوا گرم، کیونکہ جو امجد پرویز ہے یہ تو سارا کیس ان کے ہی نظر سے گزرا ہے، سارا کیس لڑے ہیں، سارا کیس انہوں نے پریزنٹ کیا ہے، سارا کیس ان کی جانب سے سامنے آیا۔ ٹرائل کورٹ میں بھی وہ وکیل تھے الیکشن کمیشن کے، تو کون سی ایسی چیز تھی جو ان کے نالج میں نہیں تھی؟ یہ جیسے ہی بات کی، اس کے بعد جو لطیف کوسا ہے وہ وہاں پر گرم ہو گئے، وہ وہاں پر برہم ہو گئے، وہ ان کو بڑا غصہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے عدالت کے اندر؟ یہ جو امجد پرویز بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل، یہ 2 ہفتے کی بات کر رہے ہیں، یہ 2 ہفتے جو آپ نے اتنا لمبا کھینچنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور یہ 5 منٹ کا کیس نہیں ہے،
اور چیف جسٹس کو کہا کہ 5 منٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو جانا ہے، 4 لائنیں آپ نے لکھنی ہے اور بتا دینا ہے، فیصلہ کریں آج، چاہے آپ نے ضمانت دینی ہے تو دیں، نہیں دینی نہ دیں، آپ ہمارے حق میں فیصلہ دیں، عمران خان کے خلاف فیصلہ دیں، لیکن فیصلہ دے تاکہ ہم اگلی عدالت سے رجوع کر سکیں، اگلی عدالت میں جا سکیں۔ آپ کے فیصلے کی وجہ سے، یہ جو آپ فیصلہ نہیں کر رہے اس کی وجہ سے ہم یہاں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو پنجابی کی مثال ہے ہاتھی والی، یہاں پر آپ نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے ہمیں۔ تو یہ پھر لطیف کھوسہ نے اس کے اوپر بڑی برہمی کا اظہار کیا، بڑا غصے کا اظہار کیا، وہ تو چڑھ دوڑے۔ انہوں نے پھر کہا کہ یہ یہاں پر تماشا لگا ہوا ہے، اور 13 دن ہو گئے، حالانکہ 4 دن دیے تھے چیف جسٹس نے۔ تو لطیف کھوسہ نے کہا کہ 13 دن بعد یہ سماعت ہو رہی ہے، اور ابھی بھی امجد پرویز جو کہ الیکشن کمیشن کا وکیل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اور وقت دیں، مجھے اور وقت چاہیے، مجھے تیاری کرنی ہے۔ تو کس قسم کی تیاری کرنی ہے؟ ساری چیزیں تو سامنے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک معاملہ، ایک ایک رتی بھر بھی اس میں جو کوئی معاملہ ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں پر یہ کس چیز کی 2 ہفتے مانگ رہے ہیں، جس کے اوپر پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ میں اس کے اوپر یہ 2 ہفتے نہیں دیتا۔ حالانکہ یہاں پر یہ امید کی جا رہی تھی یا سمجھا جا رہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بات کر دی ہے 2 ہفتے کی، تو اس میں ہو سکتا ہے یہ 14 دن نہ دیتے، 13 دن دے دیتے، 12 دن دے دیتے، معاملہ تو پھر لمبا چلے جانا تھا، 2-2.5 ہفتے پہ آگے چلے جانا تھا۔ لیکن جو لطیف کھوسہ نے باتیں کی، لطیف کھوسہ نے جس قسم کا اظہار کیا وہاں پر غصے کا، اس کی وجہ سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پرسوں یعنی جمعرات تک اس سماعت کو ملتوی کیا، اور پرسوں اب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہونی ہے، اور پرسوں اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جانا ہے، اور پرسوں لگتا ہے کہ عمران خان کی اس سزا سے متعلق فیصلہ آ سکتا ہے، وہ چاہے حق میں آئے، خلاف آئے، حق میں آئے۔ اس میں یہ نکلے گا کہ آخرکار جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اس کیس کو لے کر جا سکتے ہیں، وہاں پر ایک علیحدہ سے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر اس کا فیصلہ ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے سپریم کورٹ یہ انتظار کر لے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے، پہلے ٹرائل کورٹ کا آ جائے، ٹرائل کورٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا آ جائے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا چاہے فیصلہ خلاف آتا ہے، حق میں آتا ہے، دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ کا آپشن کھل جائے گا، اور سپریم کورٹ کا آپشن کھلے گا تو وہاں سے بڑی امید ہے، وہاں سے انصاف کی امید ہے، وہاں سے انصاف مل سکتا ہے، عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، عمران خان کی جو سزا ہے اس کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو گرما گرمی ہوئی ہے، تو میں ہوئی ہے، یا اس کے اندر ماحول گرم ہوا ہے، تلخ ہوا ہے، یہ آگے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ خطرناک اور خوفناک ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر چیف جسٹس اگر اس کے اوپر تھوڑا سا پرسنل ہو گئے، ذاتی ہو گئے، تو وہ کنٹیمپٹ بھی لگا سکتے ہیں، تو ماحول کافی گرم ہو سکتا ہے، عدالت میں کافی گرما گرمی ہو سکتی ہے، اور آگے جو ہے اس حوالے سے بڑی خبریں سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن آج کی جو بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ اس حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اور کیس کی سماعت کے دوران جو لطیف کھوسہ نے بڑے زبردست ریمارکس دیے، اور 48 گھنٹے میں دوبارہ اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔